ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر۔ دو ٹیمیں سوالات جوابات کے سلسلے سے گزر چکی، تیسری ٹیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت زبردست مقابلہ کیا بچوں نے، ریپڈ فائر بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اس میں بچے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے بیٹا، یونی اسکول سے آپ تشریف لائیں، بیٹیاں ہیں میری، آپ بیٹا اپنے ڈائس پر آ جائیں، آپ دونوں اپنے ڈائس پہ آ جائیں ایسے، ٹھیک ہے۔ بیٹیاں آئی ہیں جی، بیٹیاں بڑی بہادر ہوتی ہیں، اور دیکھتے ہیں مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ ایزی ہیں، پریشان تو نہیں ہے؟ مائک جس نے بھی اپنے پاس کرنا ہو اپنے پاس کر لیجئے، ٹھیک ہے، تسلی سے جواب دینا آپ نے۔ پہلا سوال میرا بیٹا آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب ہے صدیق کی بیٹی صدیقہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی زوجہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال، حضرت حسن بن مالک رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا روایت مروی ہے؟ حضرت حسن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں تھا۔ درست جواب ہے، زبردست زبردست، بہت اعلیٰ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، بالکل نبی علیہ السلام کی طرح لگتے تھے، کیونکہ نانا آپ علیہ السلام نانا تھے نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ کیا شان ہے کہ نانا حضرت نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے، اور مشابہت اپنے نانا پر تھی بہت زیادہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، ایک مرتبہ جب مسجد سے نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر اپنے کندھے مبارک پر بٹھا لی اور فرمایا کہ میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ سیدنا حسن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت چھوٹے سے سید حسن رضی اللہ عنہ، لیکن درجہ بہت بڑا ہے نا۔ اس وقت جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، درجہ کمال تو ان کا بہت اعلیٰ بہت اونچا، تو عمر میں چھوٹے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور وہ اٹھا کر کندھے پر بٹھاتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے مبارک پر سفر کرایا کرتے تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ سب کرتے تھے جو نبی کیا کرتے تھے، ہر اس چیز سے محبت تھی جس سے نبی کو محبت تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کی تقلید کرتے ہوئے حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پر بٹھایا اور کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، کہ آپ جو ہے مشابہت نبی علیہ السلام سے رکھتے ہیں۔ تو یہ محبتیں تھیں ان حضرات کی آپس میں۔ دوسرا سوال بیٹا آپ سے ہے، تیسرا سوال ہے جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات رہی؟ تقریباً 24 سے 25 سال۔ درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اچھی تیاری میرے بچوں کی، بہت اچھا جی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ پہلی ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ، 24 سے 25 سال آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ غم گسار رہیں اور ہمدرد رہیں، ساتھی رہیں، حوصلہ دینے والی خاتون رہیں، اور قدم قدم پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ بالکل جواب درست ہے بیٹا، یہ پہلی ام المومنین ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں۔ سب کو علم ہے نا اس چیز کا انشاءاللہ، زبردست، ان کو پڑھنا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھنی ہے۔ یہ ہمارے سر نے کل بھی بتایا کہ یہ پہلی امپورٹ ایکسپورٹ کی کاروبار کرنے والی مسلمانوں میں خاتون تھی، یہ اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کیا کرتی تھی۔ تو مسلمان خواتین کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے، لیکن اس درجے کو ایک کچھ حدود میں رکھا ہے، تو اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ چوتھا سوال بیٹا آپ سے، روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے گئے؟ قرآن کریم کے مطابق روزے مسلمانوں پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو سکیں۔ درست جواب ہے جی، متقی یعنی گناہوں سے بچنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگار اور متقی سیم ہی میننگز میں تقریباً آتا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان اس لیے دیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، یعنی اس سے پہلے جو زندگی ہم نے گزار دی ہے اس میں اگر ہم سے کچھ خطائیں غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کو اب یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے ان پر اللہ سے توبہ کی جائے اور آئندہ کے لیے ان سے بچنے کا پکا وعدہ اور عہد کیا جائے۔ پانچواں سوال بیٹا آپ سے ہے کہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کیا کہا؟ اقرا پڑھو۔ درست جواب ہے جی، زبردست، اقرا پڑھو۔ تو ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ پڑھو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ پانچوں جوابات بالکل درست، زبردست کھلا میرے بچوں نے، اور دوسرے راؤنڈ ریپڈ فائر طرف بڑھ رہے ہیں۔ سر جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 18۔ غلط۔ نزول وحی کا آغاز کس مقام پر ہوا؟ پاس کریں گے؟ پاس۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام بتائیں۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر، جواب درست ہے۔ اب یہ میں نے ان سے 4 سوالات کیے،
ایک تو انہوں نے پاس کیا تو پاس کے نمبر تو نہیں کٹیں گے. 3 جوابات ان کی طرف سے آئے. پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں وہ 586 ہیں. سیکنڈ اٹیمپٹ میں آپ نے صحیح جواب دے دیا, لیکن پہلی اٹیمپٹ میں غلط جواب تھا. تو 3 آپ کے جوابات درست ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ اٹیمپٹ میں آپ نے جواب دیا, کیونکہ ریپڈ فائر ہے, اس میں فرسٹ اٹیمپٹ کا کوشچن ہی جواب ہی کنسیڈر ہوتا ہے. لیکن ججز بھی ہیں اور مہمان بھی بیٹھے, اس پر پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کا جو دوسرا جواب آپ نے دیا اس کو ہم صحیح تسلیم کریں تو پھر آپ کے 15 مارکس 15 نمبر بنتے ہیں. ادروائز پھر یہ بھی کتنے بنتے ہیں سر؟ 5 نمبر بنتے ہیں, ایسے ہی, کیونکہ پھر ایک صحیح اور ایک غلط کو ہم برابر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, بہت زبردست مقابلہ. تالیاں بجائیں ان کے لیے, آپ لوگ حوصلہ افزائی کریں. بہت زبردست مقابلہ, بہت اچھا کمپٹیشن, بہت زبردست کھیلے. تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں جلدی جواب دینے کے چکر میں. میں نے آپ سے کہا پاس کر دیجئے. جی بیٹا.